بیان ہونے والی ہے. توجہ کے ساتھ جی لگا کر چند منٹ بیٹھ کر انشاءاللہ سنیے. آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ حاصل ہوگا انشاءاللہ. حضرت سیدنا ابو الحجاج کمالی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار و قلب سینہ فیض تنزینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے، جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اس سے باتیں کرتی ہے، خطاب کرتی ہے. کیا باتیں کرتی ہے؟ اے آدمی تیرا ناش ہو، اے آدمی تیرا ناش ہو، تو نے اس لیے مجھے بھلا کر رکھا تھا. قبر کہتی ہے میت سے، اے آدمی تیرا ناش ہو، تو نے کس لیے مجھے بھلا رکھا تھا؟ کیا تجھے اتنا بھی پتا نہ تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، تاریکی کا گھر ہوں؟ پھر تو کس بات پر مجھ پر اکڑ اکڑ کر چلتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک ہوگا، نیک بندے کا ہو تو ایک غیبی آواز قبر میں آئے گی، اے قبر اگر یہ ان میں سے ہو جو نیکی کا حکم کرتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے تو پھر تیرا سلوک اس مردے کے ساتھ کیا ہوگا؟ ایک بھی آواز آئے گی قبر کو کہ اے قبر اگر یہ بندہ نیک ہو، نیکی کا دعوت دینے والا ہو، برائی سے منع کرنے والا ہو تو تیرا سلوک اس مردے کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو قبر کیا کہتی ہے؟ آئیے سنتے ہیں. قبر کہتی ہے اگر یہ بات ہے تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں، یعنی باغ بن جاتی ہوں. سبحان اللہ. چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی روح رب العالمین عز و جل کی بارگاہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے. یاد رکھیے قبر میں صرف اعمال جائے گا. بلند و بالا کوٹھیاں، عالیشان محلات اور اونچے اونچے مکانات، مال و دولت، بینک و بیلنس، وسیع کاروبار، بڑے بڑے پلاٹ، لہلاتے کھیت اور خوشنما باغات، یہ سب ساتھ قبر میں نہیں آئے گا. جی ہاں، ہم جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور اس دنیا کو کمانے کے چکر میں اپنے آخرت کو بھول جاتے ہیں کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، قبر میں ہمارے ساتھ حساب و کتاب ہوگی، اس کے بارے میں بھول جاتے ہیں. اس دنیا کو کمانے کے چکر میں دنیا میں رہنا ہے، کمانا ہے، پرورش کرنا ہے، سب کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے آخرت کو بھولنا نہیں ہے. نمازوں کی پابندی کرنی ہے، رمضان المبارک کا فرض روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اگر حج فرض ہو جائے تو حج کرنا ہے. لیکن آج نوجوان نسل کہاں بھٹکا ہوا ہے؟ یاد رکھیے قبر میں کوئی عمل نہیں جائے گا، نہ کوٹھی، نہ بنگلہ، نہ روپیہ، نہ پیسہ. آپ کا اعمال جائے گا، یا نیک عمل اور بد عمل. آپ عمل کے ساتھ یہی جائے گا. جی ہاں، وہ مردہ پوچھتا ہے میرے بال بچے کہاں ہیں؟ وہ مردہ پوچھے گا کہ میرے بال بچے کہاں ہیں، میری نعمتیں، میری دولتیں کہاں ہیں؟ تو عمل کہتا ہے یہ سب تیرے پیچھے رہ گئے. یہ سب تیرے پیچھے رہ گئے اور میرے سوا تیری قبر میں کوئی نہیں آیا. رات کے اندھیرے میں ڈر جانے والوں، بلی کے میاؤں پر چونک پڑنے والوں، کتے کے بھونکنے پر راستہ بدل دینے والوں، سانپ اور بچھو کا صرف نام سن کر تھر تھرانے والوں، سلگتی ہوئی آگ کو دور سے دیکھ کر گھبرانے والوں، بلکہ فقط دھوئیں سے بے چین ہو جانے والوں کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے. حضرت سیدنا علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ کافی شرح الصدور میں نقل فرماتے ہیں جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں اس کو ڈرانے کے لیے آ جاتی ہیں جس سے وہ دنیا میں ڈرا کرتا تھا. یعنی اگر کوئی کتے سے ڈرتا تھا تو قبر میں اس کو کتا
جاتا تھا تو سانپ ڈرانے آئے گا، بچھو سے ڈرتا تھا تو بچھو ڈرانے آئیں گے۔ یہاں تو بہت دبنگ بن کر ہم پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کتا بھونکتا ہے تو دل دبا کے بھاگتے ہیں۔ یاد رکھیے وہاں بھاگ بھی نہیں پائیں گے، وہاں بھاگ بھی نہیں پائیں گے۔ اسی لیے جلد سے جلد تیاری کر لو۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، ہمیں بھی ایک دن مرنا اور اندھیری قبر میں اتارنا پڑے گا۔ ہاں ہم اپنے دفن کرنے والوں کو دیکھ اور سن رہے ہوں گے، جب وہ مٹی ڈال رہے ہوں گے یہ دردناک منظر بھی نظر آ رہا ہوگا، لیکن بول کچھ نہیں سکیں گے۔ دفن کرنے کے بعد ہمارا ناز اٹھانے والے رخصت ہو رہے ہوں گے، قبر میں ان کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہوگی، دل ڈوبا جا رہا ہوگا۔ اتنے میں اپنے لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی دیواروں کو چیرتے ہوئے خوفناک شکل والے کالے کالے مہیب بالوں کو لٹکاتے دو فرشتے منکر اور نکیر قبر میں موجود ہوں گے، اور ان کی آنکھوں سے شعلے یعنی آگ نکل رہے ہوں گے، اور وہ سختی کے ساتھ بٹھائیں گے اور سختی کے لہجے میں سوال کریں گے، دنیا کے رنگین میں گم صرف دنیاوی امتحان ہی کی فکر کرنے والوں، مردہ کو اٹھائے گا کون؟ منکر اور نکیر جھٹک کر اور سوال کرے گا کہ دنیا کے رنگینیوں میں گم صرف دنیا میں امتحان ہی کی فکر کرنے والوں، فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، گانے باجے سننے والوں، داڑھی مٹانے والوں، داڑھی کو ایک مٹھی سے گھٹانے والوں، حرام روزی کمانے والوں، سود اور رشوت کا لین دین کرنے والوں، اپنے عہدے اور منصب پہ ناجائز فائدہ اٹھا کر مسلموں کی آہیں لینے والوں، جھوٹ بولنے والوں، غیبت اور چغل خوری کرنے والوں، ماں باپ کا دل دکھانے والوں، اپنی اولاد کو شریعت و سنت کے مطابق تربیت نہ دلانے والوں، مذہبی رنگ نہ چڑھانے والوں، اس بری نیت سے اپنی اولاد کو سنتوں بھرے مدنی ماحول اور دعوت اسلامی کے اجتماع سے روکنے والوں، اپنی اولاد کو داڑھی مبارک سجانے سے روکنے والوں، بے پردگی کرنے والیوں اور گھر بال اور کھلے بال لے کر گلیوں اور بازاروں میں گھومنے والیوں، میک اپ کر کے شاپنگ سینٹروں میں رشتہ داروں کے گھر پر بے پردہ جانے والیوں، اور دلیری کے ساتھ طرح طرح کے گناہ میں رچ بس رہنے والوں سے اگر اللہ عز و جل ناراض ہو گیا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روٹ گئے اور گناہوں کے سبب معاذ اللہ ایمان برباد ہو گیا تو